بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا اسلام پہنچے اور آج کا موضوع آپ ہی کے متعلق، آپ کے گھر کے متعلق، آپ کے میاں کے متعلق اور آپ کے دل کے متعلق. لیکن اس سے پہلے احسن کہتے ہیں کہ باہر تعریف اور گھر میں تعریف سے محرومی. یہ کلپ تو میرے ہی بارے میں تھا. اچھا، جب یہ جملہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ اس میں تو چونکہ منفی چیزیں تھیں کہ باہر آپ اچھے ہوتے ہیں، گھر میں منفی کام کرتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. تو لیکن احسن کا معاملہ اس سے الٹا ہے، وہ سمجھے کچھ اور. میں گھر میں نرم ہوں مگر پھر بھی میرا دل گھر والوں کی بدسلوکی سے، شکوے سے بھرا رہتا ہے. یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. نثار احمد نے کہا کہ آپ کی باتیں دانائی سے بھری ہوتی ہیں، دل میں جگہ پاتی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نثار صاحب، سچ کہوں یہ جو آخری جملہ ہے جزا والا، انفیکٹ یہی میری کمائی ہوتی ہے. اور یہ ہیں سفینہ مظفر نے کہا ہیٹس آف. سفینہ، ہیٹس آف تو مردانہ جملہ ہے. لڑکیاں آئی ڈونٹ نو، مرد تو ہیٹ ایسے اتار کے وہ کرتے ہوتے تھے، ٹریبیوٹ پیش کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو خواتین کیا کرتی ہیں. خواتین نے سر پہ دوپٹے دیے تو وہ تو نہیں اتارتی، تو پھر کسی سے مانگ تانگ کے ہیٹ لے کے پھر ہی اتارا جا سکتا ہے. خوش رہیے، تھینک یو. اور ماہ نور یا ماہ نور عارف، وہ کہتی ہیں میں بیان نہیں کر سکتی، آپ نے کمال مہارت سے میرے ہی دل کی باتوں کو زبان دے دی. میں جو ویڈیو ان کو سنا سکوں گی، اللہ جانے کن کو سنانا چاہتی ہیں. اوکے، ضرور سنائیے. ہوتا ہے بعض دفعہ کہ آپ ایک چیز ایسی مل جاتی ہے جو ٹیلرڈ ہوتی ہے، کہیں فٹ ہو جاتی ہے. اچھا جناب، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے اور آپ کے گھروں سے بارے میں. بہت دنوں سے بہت سارے گلے شکوے آتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک نچڑے ہوئے میرے پاس آتے ہیں. عام طور پہ آج کل پچھلے کئی برسوں سے جو شکایت کا سب سے زیادہ موضوع ہے وہ مردوں کی بے راہ روی ہے، مردوں کی غلط کاری یا غلطی. اچھا، اس میں عام لوگ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، جاب والے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، جب کسی ایسے مرد کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو نیک تھا، جو نماز پڑھتا تھا، جس کی داڑھی تھی، جو کسی اسلامی جماعت میں یا کسی ایسی تنظیم میں یا ایسے گروہ میں شامل تھا، جو انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک اس نے تربیت لی یا اس کو سیکھا اور اسی میں وہ کام کرتا تھا. لیکن یہ دنیا، اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ جو لذت والی چیز ہے سیکس، اور یہ جب حد سے بڑھتی ہے تو لذت سے پھر آگے چل کے ہوس بن جاتی ہے اور پھر آپ کی پوری شخصیت کو، پوری نعمت کو اور پورے آپ پہ جو رب کے احسانات ہوتے ہیں سب کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. اب سوچئے کہ آپ کے کسی جاننے والے کی داڑھی ہو، پہلے وہ داڑھی شیو کرائے یا بالکل باریک سی کرے یا اتنی کوچی سی بنا لے یا اتنی لائن سی بنا لے. کس کے لیے؟ کسی ایک بیوقوف لڑکی یا زیادہ بیوقوف لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے. اچھا، عام طور پہ ایسے لوگ جب اس عمل میں جانے لگتے ہیں تو یہ پہاڑ سے گرنے جیسا ہوتا ہے. کاش اس وقت انہیں کو روک لیا کرے، اس لیے کہ وہ جو ماہ و سال ہوتے ہیں جوانی کے، تو وہ اپنے چوائس سے نیکی کی چوٹی پہ پہنچے اور پھر اس چوٹی پہ بیٹھے، اس کا مزہ لیا. چوٹی پہ آپ کو پتا رب بھی قریب ہوتا ہے، اس کی رحمتیں بھی قریب ہوتی ہیں. اور پھر آپ نے کچھ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یا کچھ برے لمحوں کی رفاقت کی وجہ سے، صحبت وہ ہوتی جب ہم کسی کے پاس جا کے بیٹھتے، تو یاد رکھیے گا جب برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو اپنی گرل فرینڈز کا، اپنی ایسی لڑکیوں کا، کال گرلز کا ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت بتانے کا، راتیں گزارنے کا، تو سننے والے کو شرم آتی ہے. اس بات پہ نہیں آتی کہ وہ گناہ کرتا ہے. یہ میں مردوں کے ساتھ چکے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. یہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہے. یہ جتنی سرکاری ہاسٹلوں میں خواتین رہتی ہیں ان میں سے 90% بہت اچھی، ڈیسنٹ اور عمدہ کریکٹر کی ہوتی ہیں، پر 1 سال کے بعد یہ گراف الٹا بالکل ہو جاتا ہے. چونکہ جن کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں انہیں لوگ زیور دیتے ہیں، انہیں لوگ تحفے دیتے ہیں، انہیں مختلف چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں ایک ملاقات کی وجہ سے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کا جسم، ہر چیز بکاؤ ہو جاتا ہے. تو جو دیکھنے والی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جیسی تھی ویسی ہی ہیں، کوئی فرق تو نہیں پڑا، اس کا جسم بھی ویسا ہی ہے، خوبصورتی زیادہ ہو گئی، کپڑے بھی وہ برانڈڈ آنے لگے، جوتے بھی اچھے پہننے لگی، زیور بھی اصلی آنے لگا.
تو وہ بھی ان جیسی بن جاتی ہیں. سو یہ مردوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سن سن کے پھر آپ ویسے بن جاتے ہیں. کبھی سوچئے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور ڈھلوان سے گرتے ہیں تو اس گرنے کے سفر کے دوران جو آپ کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ماں ہوتی ہے, وہ آپ کا باپ ہوتا ہے, پر اس وقت اس کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہوتے ہیں چونکہ آپ کماؤ پوت بن جاتے ہیں. لاکھوں نہیں کما رہے ہوتے, کم کما رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے تکبر اتنا ہو جاتا کہ میں کماتا ہوں, میرا گھر ہے. تب تک آپ کو اللہ نے بیوی بھی دے دی ہوتی ہے, بچے بھی دے دیے ہوتے ہیں, اپنا گھر بھی دے دیا ہوتا ہے. اب ایسے میں کسی کی روک آپ کو اچھی نہیں لگتی. جو خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا میاں پہلے بہت اچھا تھا, ڈیسنٹ تھا, عمدہ تھا, نیک تھا, اللہ کے بھی قریب تھا, پر اب وہ ٹریک سے اتر گیا ہے اور میرے دل میں خدشہ ہے, ڈر ہے کہ وہ یہ کرتا ہوگا تو میں کیا کروں. تو کبھی کبھی تو میں ان کی بات سن کے مسکرا دیتا ہوں, لیکن اندر سے میں لرز جاتا ہوں. دیکھیں جب بھی آپ جاسوسی کرو گے تو کیا نکلے گا. جاسوسی آپ گٹر کا ڈھکن اٹھاؤ گے تو نیچے سے جو نکلنا ہے آپ کو پہلے سے علم ہوتا ہے, آپ کے دل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر گندگی ہے پورے شہر کی, پوری تفصیل اس کے اندر آپ کے آنکھوں کو دیکھیں گے تو سینگ از بلیونگ. اس سے پہلے آپ کے دل میں ایک ڈر ہوتا تھا, ایک تھوڑا سا گمان, اللہ کرے ایسا نہ ہو, شاید ہو شاید نہ ہو, ممکن ہے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہو, دوست برے ہوں, یہ برا نہ ہو. تو دل میں ایک ایسی ویسی کیفیت ہوتی ہے. تو جب آپ نے گندگی دیکھ لی تو پھر دو چیزیں ہوں گی, دل سے محبت رخصت ہو جائے گی, نمبر 1, دل سے شکر بھی رخصت ہو جائے گا, دل سے خوشی بھی رخصت ہو جائے گی. وہ جو اس تعلق کے ساتھ آپ کی بائنڈنگ تھی وہ بھی اپنی موت آپ مر جائے گی. پھر آپ کا دل شکوے سے, گلے سے, سم ٹائم یہ گلا شکوہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نفرت ہو جاتی ہے کہ میں نے اس بندے کے لیے 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال. خواتین میں جو وفا ہے بہت زیادہ ہے, بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو بے وفائی کرتی ہیں. رب نے ان لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے, یہ وفادار نہ ہوں تو میری رب کی زندگی کیسے چلے. ہمارے جو سر فخر سے بلند ہوتے ہیں, ہماری اولاد جو فخر سے جیتی ہے, اسی لیے جیتی ہے کہ ابا کا کریکٹر پہ نہیں, یہ ماں کے کریکٹر پہ ہوتا ہے. اور اس ماں کو جب دکھ ملتا ہے تو میں آپ کو سچ کہوں, کوئی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا. اگر آپ نے یہ شکایت اپنی ماں اور باپ کو کی تو وہ بیچارے پھٹیں گے, روئیں گے, یا اس کو بلا کے سامنے کہیں گے تم نے یہ کیوں کیا. اور وہ جو لحاظ میں ہوتا ہے معاملہ, اب جب دو بدو ہوتے ہیں تو لحاظ رخصت ہو جاتا ہے, لحاظ ختم ہو جاتا ہے. سو جاسوسی کے نتیجے میں ہمیشہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جاسوسی آپ موبائل پہ کر سکتے ہو, جاسوسی آپ فونوں پہ کر سکتے ہو, جاسوسی کسی لڑکے کو پیچھے لگا کے بھی کر سکتے ہو. بلکہ بعض عقلمند خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ریکارڈنگ لگا دیتی ہیں, اس سے بھی جاسوسی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے موبائل کے پاسورڈ لگے ہوئے وہ کھول کے بھی ہو سکتی ہیں. ایون ٹکٹیں دیکھ کے جاسوسی ہو سکتی ہے, آنے جانے سے جاسوسی ہو سکتی ہے. ڈرائیور سے آپ ذرا پوچھ گچھ کرو تو وہ بھی آپ کو پوری تفصیل بتا دے گا کہ صاحب کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے. کچھ لوگ ہیں جو ڈرائیوروں کو ایکسٹرا پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ گھر میں نہ بتائے, پر ڈرائیور تو ڈرائیور ہی ہے, جو زیادہ پیسے دے گا تو وہ صرف منہ کھولنا ہی ہے. ان کے کہنے پہ بند کیا تھا, ان کے کہنے پہ کھول دے گا. پر جاسوسی کرنے سے یا ٹو لگانے سے, جیسے کہ ہمارے دین کا مزاج ہے, وہ کہتا ہے ٹو نہ لگاؤ. اچھا دیکھیں, کہیں کسی کا گناہ اگر ہو جائے, کسی نے زنا بھی کر لیا ہو, تو دین کا مزاج یہ ہے کہ اس کو مشتہر نہ کرو جب تک تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں. 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ اور 4 گواہ بھی وہ ہونے چاہیے جنہوں نے یہ گناہ ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. کمرے میں ہو رہا تھا, دیور آؤٹ سائڈ, تو وہ گواہ نہیں مانے جاتے. جنہوں نے وٹنس کیا ہو یہ عمل, تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بے وقوف اور احمق نہیں ہوتا کہ اس عمل کو ظاہر و باہر کرے. تو اس میں بھی ایک میسج ہے کہ جب تک چیز چھپی رہتی ہے لحاظ رہتا ہے. اچھا لحاظ, جب آپ کو علم ہے کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ان دنوں آپ کو رونا زیادہ چاہیے, ان دنوں آپ کو اپنے رب کے قریب زیادہ ہونا چاہیے, اور ان دنوں آپ کو اپنے میاں کے قریب زیادہ ہونا چاہیے. ایون وہ اگر ریپیل بھی کرے, وہ اگر آپ کو اپنے قریب نہ آنے دے, تو دیکھیں پچھلے 15-20 سال جو آپ نے محبت میں گزارے, جس کے تحفے کے طور پہ رب نے آپ کو اولاد دی, رب نے آپ کو گھر دیا, یہ 15-20 سال آپ نے بہت اچھے گزارے. 5 سال بھی ہو سکتے ہیں, یہ 3 سال بھی ہو سکتے ہیں. ارے مردوں کا کچھ علم نہیں ہے,
یہ انپریڈکٹیبل وہ ہے نسل کہنا چاہیے, کمیونٹی کہنا چاہیے, جو شادی کے ایک دن کے بعد بھی بدل سکتے ہیں اور شادی کے 40 سال کے بعد بھی یہ پتھر پہ لکیر ہو سکتے ہیں, نہیں بدل سکتے. یہ آخری دم تک اس کے ساتھ ہی فوت ہونا پسند کریں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے تو اپنے والد کو بھی ایسا دیکھا. یہ اس میں بہت زیادہ وہ ہے, ویریشن ہے بہت زیادہ. پر چونکہ ان دنوں بہت بچیوں کا یہ مطالبہ اور وہ ہے مسئلہ کہ 3 سال بعد, 5 سال بعد, 13 سال بعد, 18 سال کے بعد ان کا میاں بدل جاتا ہے. بدلے گا وہ اپنی دوستوں کی صحبت کی وجہ سے, اپنے موبائل کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھیے گا, اس پہ ہم کبھی ضرور بات کریں گے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جو جتنا زیادہ گندگی دیکھے گا اتنا زیادہ وہ گندگی کرنا بھی چاہے گا, اتنا زیادہ وہ گندگی میں انڈلج ہونا چاہے گا. یہ ڈھلوان رکتی نہیں ہے جب تک انسان, مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پتھر چاٹ کے رکتی ہے. اسی طور پہ جب انسان, جب تک اس کو پھر منہ کی کھانی نہیں پڑتی, یا تو وہ جنسی طور پہ بیمار ہوگا یا پھر رسوا ہوگا یا پھر. اچھا آپ دیکھیے ایسے مسئلے پہ کبھی اپنے میاں کو بد دعا نہ دیجیے, کیونکہ بد دعا میں وہ مر گیا تو بھی آپ ہی روئیں گی, بیوہ آپ ہو جائیں گی, بچے آپ کے یتیم ہو جائیں گے, اور وہ جا کے جہنم کی آگ میں جلے گا تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ آپ جنت میں جاؤ اور میاں آپ کا جہنم میں پڑا سڑ رہا ہوگا تو آپ سے تب بھی برداشت نہیں ہوگا. یہ مشکل دن ہیں. ان مشکل دنوں کو میرا خیال ہے پلان کرنا چاہیے. پلان کر کے دیکھیں, رب سے جڑ کے دیکھیں, میاں کے تھوڑا اور قریب ہو کے دیکھیں. تانا مت دیجیے اس کو, اس کے سامنے شرمسار بھی مت کیجیے, چونکہ جب آپ یہ کرنے پہ آ جاتے ہو تو پھر لحاظ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو ایک طرح کی شرم ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو, تو اگر کبھی ایسا ہو تو اپنے دکھوں کو اپنے ہاتھوں سے مت بڑھائیے. اور دوسرا یہ کہ میاں کی غلطی پکڑ کے خاندان بھر میں اس کی مشہوری مت کیجیے. اپنے گھر میں کرو گے, ایون اس کے بھائیوں کو, اس کی ماں کو, اس کی بہنوں کو آپ جتنا بتاتے جاؤ گے اتنا یہ مسئلہ خراب ہوتا جائے گا. میرا ماننا بھی ایسا ہے, میں نے دیکھا بھی ایسا ہے. پھر اب تو وہ سلائی مشینیں نہیں ہیں, نہ وہ جو اون سے لوگ وہ کرتی تھیں, سویٹر بنا کرتی تھیں, تو جب بیٹھ کے صوفے پہ بنتی تھی تو بعض دفعہ وہ جو اس کا ہوتا تھا کشمینہ کا گولا سا, وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا تھا تو وہ گنجل منجل ہو جاتے تھے. ظاہر ہے آپ نے اس سویٹر تو بنانا ہے, اسی کو ٹھیک کرنا, تو پھر گھنٹوں لگتے تھے ان گنجلوں کو سیدھا کرتے, دوبارہ گولا بناتے. تو زندگی میں جب آپ کے ہاتھوں ایسی بات نکل جاتی ہے تو بالکل اس روئی کی طرح ہو جاتا ہے. پھر وہ سویٹر بننے میں سے پہلے آپ کو دوبارہ سے ساری جو گنجلیں ہیں وہ دور کرنی پڑتی ہیں. تو بندے کو جب پتہ ہے کہ دور کرنی خود ہی ہے تو ان کو بڑھانے سے بھی گریز کیا جا سکتا ہے. میرا رب آپ پہ مہربان رہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.